بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد مجید اور تزین اختر صورتحال میں حاضر. صورتحال ہم کافی دنوں سے بتا رہے ہیں. سیاسی موسم کی گرمی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. پہلے ایک تقریر ہوئی، 20 پریس کانفرنسز ہوئیں، اس کے بعد ایک جلسہ ہو گیا متحدہ اپوزیشن کا، اور اس کے جواب میں بہت سارے متضاد بیانات آنے شروع ہو گئے وزراء کے. اس کی تعداد پہ کہ جی تعداد اتنی تھی وٹ نو، ٹھیک ہے، لیکن تعداد کتنی تھی ہمیں اس سے غرض نہیں، کیونکہ وہ جو جناح باغ تھا وہ بھی بھرا ہوا تھا، باہر بھی لوگ تھے، ہم وہاں پہ کوئی لوگ گننے نہیں گئے تھے. لیکن اگلے ہی دن 17 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب نے اپنے ٹائیگر فورس کے ساتھ ایک پروگرام کنونشن جو تھا کنونشن ہال میں تھا. وہاں کیا ہوا اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تزین اختر صاحب، 17 تاریخ کو کنونشن آپ نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا. کیا وزارت عظمیٰ کے منصب کے کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں وہاں نظر نہیں آئیں؟ بالکل یہ لگا جیسے وزیر اعظم نہیں بلکہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہیں اور وہ یوں کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستان آؤ، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں تم پاکستان آؤ تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا. زیب دیتا ہے ہمارے اس منصب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ نے صحیح موضوع چنا ہے. اس وقت بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وزیر اعظم کا خطاب تھا یا کنٹینر کے لیڈر کا خطاب تھا. یہ بحث چل رہی ہے اور یہ صحیح چل رہی ہے بحث. اس میں ایسا کوئی مطلب کہ مخالفت والی بات نہیں ہے. یہ واقعی نقطہ جو ہے یہ موجود ہے. آپ کے 15 اکتوبر کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ 16 کو اپوزیشن کا گوجرانوالہ جلسہ ہے اور 17 کو ٹائیگر فورس کا کنونشن ہے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کا. اور اس میں پھر 18 کو یعنی کل 18 یعنی کہ آج جو ہے وہ کراچی میں ایک چل رہی ہے ریلی کی تیاریاں ہیں سانحہ کارساز کے مقام کے اوپر. تو یہ اپوزیشن کی طرف سے پے در پے دوسرا بڑا جو ہے وہ ایک سیاسی طاقت کا مظاہرہ ہوگا. سانحہ کارساز اگر آپ کے پروگرام میں ٹائم ہوا تو ہم اس کی یاد بھی تازہ کریں گے. بالکل. اچھا، وزیر اعظم عمران خان کے جو اصل بات تھی کہ یہ خطاب وزیر اعظم کا تھا یا کنٹینر کے لیڈر کا تھا. ایک بات یہ تو ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ روٹین کے وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں. عمران خان تبدیلی کے علمبردار بن کے آئے. ٹھیک ہے، ہم خان صاحب کی بھی بات کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. عمران خان ہیں تبدیلی کے ایجنٹ آف چینج. ٹھیک ہے، لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ کچھ مارجن ہمیں دینا پڑے گا کہ وہ روٹین کے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے ہٹ کے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اتنا زیادہ ہٹ جانا جو ہے یہ چیز جو ہے یہ کیوں ہٹ کے ہیں؟ تبدیلی کے ہیں نا. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم روٹین کے سیاستدان نہیں ہیں. ہمیں آپ سیاستدان نہیں کہتے تو نہ کہو. ہم نہیں، سیاستدان جتنے بھی تزین صاحب آپ یہ ذرا دیکھیے، پاکستان میں جتنے سیاستدان آئے ان کی آپس میں جتنی مرضی تقریروں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں مخالفت تھی، لیکن ان ہاؤس اس طرح کی مخالفت نہیں ہوتی تھی. بات سمجھ گیا ہوں. دیکھیں، سیاست جو ہے نا وہ تو نام ہی متبادل نام ہے وہ برداشت کا. ہاں جی، وزاداری کا. وزاداری برداشت. کچھ لو کچھ دو. ہاں جی. ایک دوسرے کو سنو. ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک حل نکالو. یہ ہے نا سیاست. غمی خوشی پہ جانا پڑتا ہے. بالکل. آپ نے نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا. بالکل. تو چونکہ عمران خان کا ایک سٹانس تھا نا بھائی یہ سارے چور ہیں جی، لہٰذا عمران خان جو ہے وہ ایک تبدیلی کا علمبردار تھا. اس لیے اس کو یہ تھوڑا سا حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح بیہیو نہ کرے جس طرح سابق کرتے ہیں. لیکن اتنا بھی زیادہ ہٹ نہیں جانا چاہیے اس سے کہ آپ بالکل بدتمیزی کی حد تک چلے جائیں. ٹھیک ہے، اور گلی کے نکڑ کے لڑکوں کی طرح آپ جو ہے وہ کرنے لگے. ایسی تقریریں جو ہیں وہ
काउंसलर भी नहीं करते होंगे मेरे ख्याल में। मुंह पे हाथ फेर के, जैसे मुंह पे हाथ फेर के कहना नवाज शरीफ साहब को कि तुम वापस आओ तो मैं तुम्हें देख लूंगा। हाँ जी, ठीक है, ये इसमें बच्चों वाली वो इसमें तो एक तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। दूसरी बात भी है इसमें, वो ये है कि बच्चे, पता है ना बच्चे ऐसा कब करते थे? हाँ जी, बचपन में हम भी करते थे। ऐसे वो बच्चा करता था जो हार जाता था, हाँ जी, या जिसको मार पड़ती थी तो फिर वो परे खड़े हो गया छड्डा गांधी तनों में, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल तब्दीली अच्छी है, रूटीन से हट के बात करना अच्छा है, लेकिन इतना इस तरह का अंदाज जो है ये बहरहाल वज़ीर आज़म का नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि जी हम प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं देंगे, ये तो कानूनी सतह पे कानूनी बात है, आईनी बात है कि जिस वक्त किसी को बुलाया जाए कानून जो है असेंबली देती है। प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो स्पीकर का इख्तियार है और जो मुंतखब नुमाइंदा जिसको पकड़ा गया है उसका हक है। हाँ जी, ठीक है। तो ये बात वही है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अब वो कंटेनर पे नहीं खड़े हैं। और दूसरी बात उनको ये भी बावर कराने की ज़रूरत है, उनके जो साथी हैं वो उनमें उनकी अक्सरियत भी निकम्मों की है, वो इसी में ही रखते हैं वज़ीर आज़म को भी कि भाई आपने डिलीवर करना है। अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी कि वो चोर है, वो डाकू है और मैं उसको लटका दूंगा और मैं उसको तबाह कर दूंगा और मैं उसको रुलाऊंगा। ये बातें अब नहीं चलेंगी, ये खोखली हो चुकी हैं। अच्छा, एक और चीज़, जेल के कवानीन में एक बात ये भी है कि जो बिल्कुल बी क्लास जो है और बी क्लास मिलती है, और उसके बाद ये है कि जब किसी को सियासी कैदी को वो जब मुझे मैं तो क्या करूं, देखें या तो इमरान खान साहब जो हैं या तो आपको रख लें अपना मुशीर साथ और या मुझे रख लें, ठीक है। नहीं, मैं तो नहीं रखना चाहता। तो मतलब कम से कम उन्हें कोई बताए तो सही कि भाई ये जो है ना, कोई उन्हें बताए जी। देखें इमरान खान साहब जो हैं वो घिर चुके हैं, इमरान खान घिर चुका है, फील्डर उसके साथ नहीं है, ठीक है। वो अपनी अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये होता है कि जब एक किंग बन जाता है ना, उसकी जो कैबिनेट होती है उसको घेरे में जिसने लिया होता है वो उसको सब अच्छा बता रही होती है। जावेद हाशमी ने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहा था ये बिल जो जला रहे हो, ये जो सिविल नाफरमानी का ऐलान कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, ये भी तो एक तलख हकीकत है ना इस मुल्क की कि जिसने बिल जलाए, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया इस मुल्क में, ठीक है, वो हमारा वज़ीर आज़म है। तो वो एक आध दाना उसको निकाल के तो परे उन्होंने फारिग कर दिया उनको। अकबर एस बाबर फारिग है ना इस वक्त, ठीक है। उसने क्या कहा था, भाई जो पैसे आए हैं बाहर से वो कहीं लिख लेते हैं उनका हिसाब, तो उन्होंने कहा तुम लिखवाना तो मैं चल तुम आउट हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। वज़ीर आज़मों को सब कुछ सही बताया जाता है जी कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, दूध की नहरें बह रही हैं और दरख्तों पे पत्ते नहीं बल्कि रुपये लग रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, एक और बात, ये कल परसों मैंने एक और चीज़ देखी कि जी जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में आए हैं तो उस वक्त अपोजिशन ने मुजाहरा किया है। अच्छा, मुजाहरे हमेशा होते आए हैं, आप ज़रा गौर करिए कि सदर लगारी साहब प्रेसिडेंट थे तो नून लीग ने मुजाहरा किया, उनको चादर तक मारी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उठ के वहाँ से गई नहीं थी और भी लोग वहीं बैठे। उसके बाद भी ऐसा, कल प्राइम मिनिस्टर साहब वापस चले गए इजलास से। मिसालें तो हर तरह की हैं आपके इस मुल्क में। जो कल वो इजलास में नहीं बैठे, सकूते ढाका से पहले, हाँ जी, आपके इस मुल्क में सकूते ढाका से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान सूबे की असम्बली में जो स्पीकर थे नूरुल अमीन, उनको कुर्सी मार कर वहीं पे कत्ल कर दिया गया था असम्बली के अंदर जी, ठीक है। मिसालें तो बहुत सी हैं, लेकिन ये जो 16 अक्टूबर को अब अपोजिशन सारी वहाँ पे जलसा कर रही है जी, इनका तो इजलास बुलाना ही बदनीति पे मबनी था। देखें इनकी जो बदनीति है ना, ये बार बार ऊद कर सामने आती है, ठीक है, उछल उछल के। 16 अक्टूबर को जब आप वो बात कर रहे थे कि सियासत में वज़ादारी थी, हाँ जी, तो इनका ये था, ये कह रहे थे ना हम कंटेनर भी देंगे, रस्ते देंगे, भाई हम पैसे भी देते, वो पानी भी देते हैं, ठीक है। वैसे इन्होंने किया सारा उलट। तो इसी दामों में ये भी करते हैं ना
کہ اسمبلی کا اجلاس نہ بلاتے 16 کو، بھائی زیادہ لیڈر وہاں پہ مصروف ہیں، تو ہم یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حالت جنگ میں، ٹھیک ہے، کوئی لشکر نماز پڑھنے گیا تو پیچھے سے آپ نے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بدنیتی ان کی. دوسری ان کی بدنیتی یہ ہے کہ انہوں نے بارہا یہ کہا، 1000 بار کہا، میں اپنی فوٹو نہیں دوں گا اشتہار. ہاں جی، ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ سرکاری پیسے سے یہ نہیں کروں گا. چلے یہ اب دیکھیں نا، صاف نظر آتا ہے 17 اکتوبر کے جو اخبارات ہیں ان کا فرنٹ پیج جو ہے 3 اشتہاروں سے بھرا ہوا ہے. ایک پیج کے 4 کوارٹر ہوتے ہیں نا، ان میں 3 کوارٹر اشتہار ہیں. بالکل. اور وہ پرائیویٹ پارٹیوں سے پکڑے ہیں کہ ہم بچ جائیں، ہم پی آئی ڈی یا ڈی جی پی آر پہ بات نہ آئے. اپنی طرف سے انہوں نے سیانت کی ہے، ٹھیک ہے، سیانے بنے ہیں. لیکن باقی لوگ بھی تو اچھا بھائی، وہ جو اشتہار گئے ہیں وہ باقاعدہ سپلیمنٹ کے انداز میں گئے ہیں. 5-6 اخباروں میں وہی 3 اشتہار چھپے ہوئے ہیں جن میں، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، جلسے کی کوریج نہ ہو سکے تاکہ 16 کے جلسے کی 17 کے اخبار میں کوریج نہ آ سکے. صاف ظاہر ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں اخباروں نے بھی کیا، کوڈ آف ایتھکس کی خلاف ورزی کی. کوڈ آف ایتھکس یہ کہتا ہے کہ فرنٹ پیج کے اوپر 1 کوارٹر سے زیادہ اشتہار نہیں ہونے چاہیے. آپ نے 25 روپے لیے نا، کاری سے پیسے لیے نا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کیوں نہیں خبریں دے رہے؟ ٹھیک ہے. اس پہ میں نے کمپلینٹ بھی کر دی ہے پریس کونسل آف پاکستان میں، ٹھیک ہے. یہ تمام اخبارات کو سامنے رکھ کے یہ نقطہ دے کے کہ بھائی انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ کہتا ہے کہ فرنٹ پیج کے اوپر 1 کوارٹر سے زیادہ اشتہار نہیں ہوگا. باقی خبریں ہوں گی جو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے آپ کے ریڈر کا. تو یہ بدنیتی بار بار ان کی سامنے آتی ہے. اسمبلی میں جو ہوا وہ پھر آپ کے سامنے ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے خوب ان کی مطلب نعرے بازی کی، گو نیازی، اور وہ واقعی گو ہو گئے. ہاں جی. یا تو پھر وہاں پہ بیٹھ کے فائدہ اٹھاتے، کوئی لیجسلیشن لے کے آتے نا. اچھا، لیجسلیشن لے کے آئے ہوتے نا، کوئی قرارداد منظور کرا لیتے، کوئی قانون منظور کرا لیتے، تو ہم بھی کہتے چلو یار یہ انہوں نے ایک قانون کوئی کام کیا ہے. کام بھی کوئی نہیں کیا بھئی آپ نے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ خود اپنے خلاف اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار دیں. ناظرین، چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. تزین اختر صاحب، خطاب کے جو نکات ہیں بہت سارے، اگر ہم ان پہ بیٹھ کے بحث کرنا شروع کریں تو وہ اتنے بن جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آئے گی، الجھ جائیں گے لوگ، کیونکہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن میں چھوٹی سی بات کروں گا، سمجھانا بھی آپ نے ہے، بتانا بھی آپ نے ہے. خواجہ آصف صاحب والا معاملہ کیا ہے؟ خواجہ آصف کے معاملے پہ انہوں نے بات کی کہ یہ عثمان ڈار اور خواجہ آصف تھے نا، ہم نے. ہاں جی. تو خواجہ آصف کا اس وقت کافی آیا تھا جب الیکشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ میرے حلقے میں دھاندلی کی جا رہی ہے مجھے ہرانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو بعد میں پھر خواجہ آصف جو ہے وہ ایک کم مارجن کے ساتھ کامیاب ہوئے تھے. تو عثمان ڈار صاحب کو پھر انہوں نے ایکاموڈیٹ کیا تھا، پی ٹی آئی نے ابھی اپنا وہ نوجوانوں کا مشیر بنایا ہوا ہے عثمان ڈار کو، اور عثمان ڈار کے پاس ہی وہ سارا بجٹ ہے جو یہ نوجوانوں کے لیے قرضوں کا ہے. بالکل، یوتھ کا جو پروگرام شروع کیا ہوا ہے، نوجوانوں کے لیے قرضوں کا جو پروگرام ہے. ایک ویسے آپ پروگرام یہ بھی کریں کہ جو نیا پاکستان کے لیے درخواستیں گئیں اور ان درخواستوں کے اوپر جو ایک وہ ہوتی ہے ٹوکن منی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیا پاکستان کی ٹوکن منی جو ہے وہ کہاں گئی، اس کا کیا حساب کتاب ہے، اور یہ جو نوجوانوں کے قرضوں کا جو
کے لیے جو درخواستیں ہیں اور اس پہ جو ٹوکن منی جا رہی ہے، مکانوں پہ جو ٹوکن منی لی تھی، ٹھیک ہے، وہی نیا پاکستان، نیا پاکستان کے جو وہ کیا ہے، رہائش آپ پیکیج. کو یاد ہے یہ نواز شریف صاحب کے دور میں مریم کو ایک پروگرام کا انچارج بنایا گیا تھا جس میں 100 روپے ٹوکن منی لی گئی تھی، یوتھ پروگرام تھا وہ بھی ایک، ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو اس پہ بڑا شور مچا تھا کہ یہ اس میں اگر 5 کروڑ بندوں نے اپلائی کیا ہے تو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ اتنا بنتا ہے، تو پھر یہ باقی کدھر گیا جو درخواستیں مطلب کہ وہ ایڈریس نہیں ہوئیں. تو اس میں بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں. اچھا، تو جو آپ کی بات تھی، اب خواجہ صاحب کا الیکشن ہو گیا، وہ کم مارجن سے یا جتنے بھی مارجن سے وہ جیت گئے، ٹھیک ہے، عثمان ڈار کو بھی آپ نے کموڈیٹ کر لیا. اب جا کے تو اس کنونشن میں اور باقاعدہ روتے ہوئے ساتھ وہ ایسے کر رہے ہیں وزیر اعظم، بالکل وہی بچوں والی بات تھی کہ جی خواجہ آصف نے کہا جنرل صاحب میں ہار رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا کچھ کریں. اچھا، یہ تو ایک چلو انداز اور تانا مارنا یہ تو ایک چھوٹی چیز ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں، لیکن اس کے اندر آپ اصل میں کہہ کیا رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ یہ کہہ رہے، آپ یہ مان رہے ہیں. ایک طرف آپ نواز شریف کے بیانیے کو اور نظریے کو، ٹھیک ہے، اس کو کہہ رہے ہیں جی وہ غدار ہو گیا ہے، وہ الطاف حسین ہو گیا ہے. دوسری طرف آپ خود اس کو کنفرم کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اسی بات کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اس بات کا سیدھا مطلب یہ ہے نا، وہی خواجہ صاحب نے فون کیا جنرل صاحب کو، اس کا مطلب ہے وزیر اعظم پاکستان مان رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں جو ہار جیت کے فیصلے ہیں ان میں جرنیلوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. تو یہی بات تو نواز شریف بھی کہہ رہا ہے. ہاں جی. اچھا، اسی سے ملتی جلتی بات ہے، اسی سے بالکل وہ ہے کہ جی جو نواز شریف کی وہاں سے انہوں نے جو خطاب فرمایا ہے، جو تقریر کی ہے، کیا وہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ فوج پہ حملہ ہے، کیا وہ فوج پہ حملہ ہے؟ دیکھیں، بات پتہ کیا ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے، ابھی آپ کے پرسوں ہم نے بات کی نا کے پی میں اور بلوچستان میں دہشت گردی والی، شہید ہوئے، کیپٹن ہے، باقی جوان ہیں اور حوالدار ہیں. فوج جو ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا، اسی کو آپ یہ دیکھیں، ان سب کو ہمارا سلوٹ ہے، ان کی فیملیوں کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، بالکل. آرمی ہم ادارے کے بالکل ساتھ، ٹھیک ہے، ان جوانوں کے ساتھ. اس میں لانس نائک سے لے کے لانس نائک حوالدار، صوبے دار، میجر، ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک جو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے جس کا انہوں نے حلف اٹھایا. اب ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پیچھے آپ نے دیکھا تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ایک بریگیڈیئر، اس کو غداری کے اوپر سزائے موت ہوئی. بالکل، دونوں کو ہوئی. فوج نے دی، ٹھیک ہے، ہاں، ادارے نے دی، بالکل فوج نے دی نا. جی. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک تو فوج جب ہم بات کرتے ہیں تو فوج اصل میں ساری فوج ہے. ہاں جی. اس میں وہ لانس نائک بھی شامل ہے، جس کو ایک وہ چھوٹا سپاہی سے لے کے جس کو ایک پھیتی لگی ہوتی ہے، ہاں جی، اور جس کو سارے دوڑا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی. اب اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہے بھائی، اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے کہ ڈی ایچ اے میں اس وقت پلاٹ کتنے کا ہے، ٹھیک ہے. اس کی بات کی مزید گہرائی میں جانا نہیں چاہتا. فوج 4 بندوں کا نام نہیں ہے. چیف اپنی جگہ پہ بالکل ہے ایک، ہاں جی، اس کی بات ہے، اہمیت ہے، لیکن جب ہم فوج کہتے ہیں تو فوج پھر وہ لانس نائک تک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک ایکسٹینڈڈ جو چیف ہے، چیف کی مقررہ مدت ہے 3 سال. ہاں جی، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جو چیف ہے جی، وہ ایکسٹینڈڈ چیف ہو گیا. ایکسٹینڈڈ چیف کا مطلب ہے کہ اس چیف سے خود اس کے اپنے اس کے اجلاس میں بیٹھنے والے بھی تنگ ہیں اس سے. ہاں جی، کیونکہ اس نے ان کی ترقی روک دی ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. اچھا، اگر ایک لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئر کو فوج خود غدار قرار دے کر ان کو سزائے موت دے سکتی ہے، تو نواز شریف جو کہہ رہا ہے کہ بھائی
جرنیل جو ہیں اپنا کام کریں اور وہ ادھر اس طرح نہ کریں، مداخلت نہ کریں. آئین میں مداخلت نہ کرنے کا حل بھی اٹھایا ہوا ہے، سیاست سے دور رہنے کا حل بھی اٹھایا ہوا ہے. تو نواز شریف کچھ غلط نہیں کہہ رہا. یہ صرف ایک مکس کیا جاتا ہے. اب جب ٹاپ براس پہ تنقید ہوگی، جو کہ اب عام بات ہو چکی ہے، اس کی وزیر اعظم نے خود کنفرم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے یہ کے پی میں ہمارے شہید ہوئے، یہ بلوچستان میں ہمارے شہید ہوئے. ہاں جی. تو وہ جو 4-5 اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو اپنی ایک سیاست میں جو ان کی مداخلت ہے اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں جو ان کی چیزیں ہیں، ان کو وہ کور کریں گے. جو ایل او سی پہ ایک بیچارہ حوالدار شہید ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کے پی میں جو ایک بیچارہ لانس نائک شہید ہو گیا، بلوچستان میں جو ایک ینگ لیفٹیننٹ یا ینگ کیپٹن شہید ہو گیا، اس کے ساتھ مکس کر دیں گے. تو یہ مکس کرنا بنتا نہیں ہے. یہ بات اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے. اچھا، ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں یا یہ سارے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ریاست اور حکومت دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہوں؟ حالانکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بھی ایک کنسیپٹ والی بات ہے جو ہمارے ہاں جو ہے بہت سے لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں. ہاں، ان کو میرا خیال ہے یہ ہے. مثلاً میں عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو یہ میرا جمہوری حق بھی ہے. میں اس ریاست کا شہری بھی ہوں، میں جرنلسٹ بھی ہوں، ٹھیک ہے. عمران خان کے اوپر اور حکومت پاکستان کے اوپر میں جو مرضی لکھوں، مطلب جو مرضی سے مراد جو تنقید ہے جو میں کر سکتا ہوں. ان کی پالیسیز اچھا کام کرے تو ہم تعریف بھی کریں گے. ان کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرنا ایک عام شہری سے لے کے ایک جرنلسٹ، ہر بندے کا حق ہے. صحیح. اب وہ آگے کہیں جی یہ تو اینٹی اسٹیٹ ہیں جی، ٹھیک ہے. وہی چیز آ جاتی ہے کہ ایک حوالدار کی شہادت کو ایک جنرل کیش کرے اپنے سیاست میں مداخلت کے لیے، اور ایک حکومت جو ہے اس کی غلط پالیسی، وہ اپنی غلط پالیسی کو کور کرنے کے لیے خود کو ریاست کے ایک اس میں چھت، حالانکہ وہ حکومت ہے، وہ حکومت ہے، وہ حکومت ہے، وہ آج ہے وہ کل نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو حکومت ریاست تو رہے گی. ریاست میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. ریاست کا مطلب ہے پاکستان، میں کہوں پاکستان کے بارے میں کوئی غلط بات کہوں، ٹھیک ہے، پاکستان کو میں کچھ ایسا ویسا کہوں، خدا نہ خواستہ، وہ ریاست کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے، وہ دلچسپی سے اس لیے خالی نہیں ہے کہ کل کی ہی تقریر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی چینی سستی ملا کرے گی. اچھا، چینی سستی ملا کرے گی. مجھے بولتی تھا یاد آ گیا، وہ ایک بندہ گیا نا ڈاکٹر کے پاس، اس کو بڑی کوئی بیماری تھی، اس کو ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس کو کوئی دوا تجویز کی اور ڈاکٹر نے کہا جی یہ آپ کو 2 دن تو آپ کو اس سے سخت تکلیف ہوگی، یہ آپ کو چبھے گی، ٹھیک ہے. تو مریض کہتا ہے اچھا پھر تیسرے دن سے پھر آرام آ جائے گا. ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، تیسرے دن سے پھر تم عادی ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اب کیا سستی ہونی ہے؟ پاکستان میں کوئی روایت ہے ایسی، بھائی آپ نے جتنا لوٹنا تھا لوٹ لیا، ٹھیک ہے. چینی جو 55-60 والی تھی، وہ ہم نے کتنے عرصے سے ہم 100 روپے سے اوپر کی لے رہے ہیں. جتنے آپ نے ہم سے پیسے نکلوانے تھے میاں وہ نکلوا لیے، آپ کے ساتھیوں کی جیبوں میں چلے گئے. آپ کے پاس لسٹ نکلوائیں کس کس کی شوگر ملے ہیں، آپ سب کی ہیں، ٹھیک ہے. وہی خسرو بختیار صاحب اسی طرح موجے مار، اسی طرح ہی ہیں، حالانکہ اس میں وہی جہانگیر ترین صاحب، اس میں اپوزیشن کے بھی ہیں. جی. لیکن کرنا اس وقت حکومت تو آپ کی ہے نا، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اربوں روپیہ نکلوا لیا. اب چینی سستی ہوگی، بہت بڑے وزیر اعظم ہیں آپ، ایسے کرتے ہیں لوگوں کو، تو ساتھ اعلان کر دیں نا کہ کتنی سستی ہوگی اور کب سے سستی ہوگی، تاکہ بات پوری ہو. نہیں، اگر چیز کوئی مہنگی کرنی ہوتی ہے تو وہ اسی وقت لاگو ہوتی ہے، تو سستی بھی تو اسی وقت لاگو کی جا سکتی ہے کہ میں آج کے کنونشن میں چینی واپس 50-60 روپے 40 روپے. ابھی تو گندم جو انہوں نے کیا، پہلے ساری باہر بھیج دی، ٹھیک ہے، یہ افغانستان کے رستے، اب ادھر سے ہی لائیں گے. لوگوں کو محلے وقوع کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو کہا جائے گا روس سے آ رہی ہے. اب روس جو ہے وہ بہت دور چلا گیا ہوا ہے پاکستان سے، لیکن یہ ادھر سے آمد کو، افغانستان سے واپسی کو روس سے امپورٹ بتا کے وہی گندم جو ہے اس کے اوپر بھی اربوں کما لیں گے.
ناظرین آپ دیکھ رہے تھے صورتحال روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے. کوئی سرا ایسا پکڑا ہی نہیں دے رہا کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ عوام کو کہیں ریلیف مل رہا ہے, یا ہم یہ کہہ سکیں کہ عوام کے لیے کوئی بہتری نظر آ رہی ہے. عجیب سا ایک سینیریو بنتا چلا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.